حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطور الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المصدق سيدنا ونبينا بالمقاصد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أنزل الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الأصيل وغياث المستر المستقيم ملجأ الحاربين وعصمة المعتصمين. أرواحنا وأرواح العالمين نكرام بمحضره قد عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صلاة محمد. عزیزان گرامی، ہماری یہ مجلس علماء کی عالم کی بارگاہ میں قبولیت کے شرف حاصل کرے اور ہماری نیتوں میں خلوص پیدا ہو اور ہم شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں اور خدا توفیق دے چند لمحات اس کی مرضی کے مطابق ہم بسر کر سکیں. آئیے ان چیزوں کے لیے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگیں اور انہوں سے توفیق کی درخواست کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عزیزان گرامی، گفتگو تھی کہ اسلام میں محبت کیا ہے اور نفرت کیا ہے اور عبادت کیا ہے اور عادت کیا ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ باتیں آپ خدمت میں گزارش کرنا ہے کہ لوگوں نے محبت کو اکسیر سے تعبیر کیا ہے. اکسیر کہتے ہیں ایک طرح کا لیکوڈ ہے، ایک طرح کے کیمیکل ہے، ایک طرح کی چیز ہے. اگر اس کو آپ کسی پیتل پر لگا دیجیے تو وہ صحیح اصلیت 24 کیرٹ کا سونا بن جائے. اگر آپ اس کو کسی تانبے پر لگا دیے تو سونے میں تبدیل ہو جائے.
جاوید صاحب یہ دوا اکسیر کی طرح سے کام کرتی ہے، یعنی جو بیماری مدتوں سے چلی آ رہی تھی، ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، درد ختم نہیں ہو رہا تھا، تکلیف دور نہیں ہو رہی تھی، یہ دوا آپ نے کھائی اور کھاتے کھاتے اور بیماری آپ کی دور ہو گئی، ختم ہو گئی، نابود ہو گئی. کہتے ہیں اکسیر. تو اکسیر میں جو تبدیلی کی تاثیر ہے، جو چیز کو بدل دیتی ہے، ایوس کر دیتی ہے، چینج کر دیتی ہے، پراپرٹی چینج کر دیتی ہے، حقیقت کو بدل دیتی ہے، کہتے ہیں وہ تاثیر محبت میں پائی جاتی ہے. جس طرح سے یہ اکسیر پیتل کو سونے میں بنا دیتی ہے، اسی طرح سے یہ اکسیر انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے. یہ اکسیر ایک گناہگار کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، ایک منافق کو مومن بنا دیتی ہے، انسان ناقص کو انسان کامل میں تبدیل کر دیتی ہے. یہ ایسی چیز ہے جو انسان کی سستیوں کو دور کر دیتی ہے. وہ چیز جس پر کسی کی گفتگو، کوئی نصیحت، کوئی بات تبدیل نہیں کر سکتی، اثر نہیں کرتی، اس کو یہ محبت تبدیل کر دیتی، فعال بنا دیتی، ایکٹیو بنا دیتی. آپ لاکھ سمجھائیے، لاکھ باتیں بیان کیجئے، لاکھ فائدے بیان کیجئے، لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا. لیکن جب یہ چیز آ جاتی ہے تو انسان کے اندر سے تبدیلی آ جاتی ہے. آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، مجھے زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا ہے. اور جو کہ الحمدللہ ہمارے سامنے زیادہ چہرے جوانوں کے نظر آ رہے ہیں، تو جوان اس لفظ سے زیادہ آشنا ہے. ورنہ وہ لوگ جو اذکار رفتہ ہوگا ان کے کیا یہ لفظ خالی ایک لغت میں دیکھنے کی چیز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی سوسائٹی میں وہ بچی جو آرام کی عادت عادی تھی، صبح دیر سے اٹھتی تھی اور کوئی طاقت اس کو جلدی اٹھا نہیں سکتی تھی. ماں باپ پریشان تھے، گھر والے تکلیف میں تھے، جو سمجھاتا تو سمجھ میں بات نہیں آتی تھی. لیکن ادھر وہ ماں بنی اور اس کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہو گئی، تو وہ جو صبح تک سوتی رہتی تھی وہ بچے کی محبت میں رات بھر جاگتی رہتی. جس کے سر پر چیخنا پڑتا تھا، چیخنے کے بعد جو نہیں اٹھتی تھی، وہ ایک بچے کی ہلکی سی آہٹ سن کر کے بستر سے اٹھ جاتی. یہ تبدیلی پیسے کی بنا پر ہے یا محبت کی بنا پر؟ یہ جو اس میں ایکٹیو آئی ہوئی ہے، یہ اس میں فعالیت پیدا ہوئی ہے، یہ اثر جو پیدا ہوا ہے کس کی بنا پر ہے؟ یہ محبت کی بنا پر ہے. اور اس کا اثر یہ ہے کہ رات میں جاگنے کے بعد کبھی برا نہیں مانتی. وہ خود عمل پر آمادہ کرتے، کوئی اس سے عمل پر آمادہ کراتا نہیں ہے، کوئی اس سے رات کو جگنے کو کہتا نہیں ہے، کوئی اس سے بے چین ہونے کا درس دیتا نہیں ہے. یہ اندر سے جب محبت آتی ہے تو انسان خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے. محبت کی خاصیت اور بھی ہے جو بقیہ چیزوں میں پائی نہیں جاتی، کہ انسان کے دل میں جب محبت کسی کی آ جاتی ہے تو انسان خود بخود اس کا رنگ اختیار کرنے لگتا ہے.
اس کے روش پر چلنے لگتا ہے. انسان کوشش کرتا اپنے کو اسی رنگ میں ڈھال لے جو اس کے محبوب کا رنگ ہے. لوگوں نے بڑی اچھی مثالیں دی ہیں. کہہ لیں گے آپ ایک طرف ایک چیز کو رکھیں اور دوسری طرف بجلی کا پورا پاور کنیکشن رکھیں. اس چیز کو ہاتھ لگائیے تو کچھ نہیں، بالکل ٹھنڈی ہے، کچھ اثر نہیں ہے، کوئی کرنٹ نہیں ہے، کوئی طاقت، کوئی پاور نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی طرح سے اس کو اس بجلی سے تار سے جوڑ دیجیے اور ایک کنیکشن اس کے درمیان میں قائم کر دیجیے تو ادھر یہ تار جڑا اور ادھر وہ اثر اس میں منتقل ہو گیا. اب وہ جو تاثیر بجلی میں تھی وہی تاثیر اس میں پائی جاتی کہ میں چھوئے نہیں، کرنٹ دوڑا. کیوں؟ کہ رابطہ ہو گیا دوسری بجلی کے کرنٹ سے. تو جب محبت آ جاتی ہے تو محبوب کا رنگ محبوب میں اتر جاتا ہے. اور یہ محبت وہ ہے جو انسان کو زیادہ تبدیل کر دیتی ہے. بقیہ چیزوں میں تبدیلی کی وہ صلاحیت نہیں جو محبت میں تبدیلی کی صلاحیت ہے. انسان جتنا اپنے آپ کو محبت کے بلبوتے پہ بدلتا اتنا کسی چیز کے بلبوتے پہ نہیں. اور اگر پیسے کے بلبوتے پہ کوئی چیز تبدیل ہوتی تو اسی وقت تک تبدیل ہوتی جب تک پیسہ چلتا ہے. پیسہ ختم، تبدیلی ختم. لیکن اگر محبت کی بنیاد پر کوئی چیز تبدیلی ہوتی ہے تو یہ تبدیلی دائمی ہوتی ہے، بدلتی نہیں ہے. ماں کی تبدیلی محبت کا نتیجہ ہے. یہ ہمیشہ بچے کو چاہے کہ بچہ چاہے اس کو چاہے یا نہ چاہے. تو آپ غور فرمائیں کہ یہ تاثیر جو محبت میں، یہ بقیہ کسی چیز میں تاثیر نہیں ہے. چونکہ محبت انسان کو بدل دیتی ہے، کچے کو پکا بنا دیتی ہے، منافق کو مومن بنا دیتی ہے، گناہگار کو پاکیزہ بنا دیتی ہے، بزدل کو طاقتور بنا دیتی ہے، بخیل کو سخی بنا دیتی ہے. انسان میں جب تبدیلیاں لے آتی ہے، اسی لیے جب اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا ہے پیغمبر یہ لوگ جو آپ کی رسالت کا عزت طلب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ اپنی رسالت کا مانگیے، اے پیغمبر اپنی رسالت کا اجر اہل بیت کی محبت کے علاوہ کچھ نہ مانگیے گا. یہ پیغمبر نے اپنی رسالت کا اجر محبت کیوں قرار دیا؟ کیونکہ پیغمبر اپنا کلمہ نہیں پڑھوانا چاہتے تھے، وہ کلمہ پڑھوا کر کے لوگوں کو بدلنا چاہتے تھے. وہ سماج میں تبدیلی لانا چاہتے تھے، وہ کفر کے سماج کو ایمانی سماج میں بدلنا چاہتے تھے، وہ خوخاروں کو انسان بنانا چاہتے تھے، وہ انسان کو بدلنا چاہتے تھے. تو یہ تبدیلی طاقت کے بلبوتے پر نہیں آ سکتی، یہ تبدیلی تلوار کے بلبوتے پر نہیں آ سکتی، یہ تبدیلی لشکر کے بلبوتے پر نہیں آ سکتی. یہ تبدیلی انسان اندر سے پیدا کرتا اور اندر سے تبدیلی محبت کی بنیاد پر ہوتی. اس لیے آپ یہ دیکھیں پیغمبر نے تبدیل کیا تو کیسے تبدیل کیا؟ وہ عرب جو اپنے ہاتھوں سے اپنی لڑکی کو زندہ دفن کر دیتا تھا اور اس زندہ دفن کرنے کے بعد فخر کرتا تھا میں نے اپنی لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا. وہ انسان، وہ عرب جو ایک معمولی سی بات پر 40 سال تک لڑا کرتا تھا، ایک دوسرے کا خون بہایا کرتا تھا، اس انسان کو ایسا تبدیل کر دیا اور اس کو ایسا تبدیل کر دیا
کہ دوسروں کا خون بہانا کیا وہ ایک قطرہ خون بھی بہانا نہیں چاہتا. آپ دیکھیں تبدیلی لائی تو کیسے لائے. آپ اس مکے میں دیکھیں جس مکے میں قتل ہوتا تھا, لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, کوئی مسافر سالم نہیں رہتا تھا, قافلے کے قافلے لوٹ لیے جاتے تھے, 40 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھیں. اس انسان کو پیغمبر نے اتنا تبدیل کیا کہ جب اس کو حج کا احرام پہنایا تو کہا دوسروں کا خون بہانا تو بات کی بات ہے, اگر تمہارے ہاتھ پر کوئی مچھر بیٹھ جائے تو اس کو بھی مار نہیں سکتے. آپ سچ بتائیں, کوئی انسان جو اپنی لڑکی کو زندہ دفن کرنے کا عادی ہو گیا ہو, اس کو اتنا بدل دیا جائے کہ اپنے ہاتھ پر بیٹھا ہوا مچھر نہ مارے, یہ تبدیلی محبت کی بنیاد پر تھی یا نہیں؟ اور آپ یہی سے غور فرمائیں, اگر یہ اثر کل کے اسلام میں تھا, اگر کل کا اسلام کل کے جانوروں کو انسان بنا دیتا تھا, تو آج بھی جانوروں کو یہی اسلام انسان بنائے گا. یہ نسخہ جو کل لگا تھا وہ آج بھی کامیاب ہے. اب تبدیلی تو دیکھیں, آپ کو دنیا میں کہاں ایسی تبدیلی ملے گی. اور آپ اسی محبت کی بنیاد پر دیکھیں کہ افسوس کہ آج ہمارے پاس اسلام کا نام رہ گیا ہے, اندر سے وہ روح اسلام ختم ہو گئی. ورنہ 23 برس کی عمر میں اور 23 برس کے عرصے میں پیغمبر نے اسلام پورے مکے میں کیا پورے عرب دنیا میں پھیلا دیا. اور جب پھیلایا تو کس حال میں پھیلایا؟ آج کی جیسی ٹیکنالوجی نہیں تھی, آج کے جیسے وسائل نہیں تھے, آج کے جیسے مسائل نہیں تھے. اگر آج آپ سمجھتے ہیں کہ آج ساری دنیا ہماری دشمن ہو گئی ہے, یہ سپر پاور ہمارے خلاف ہے, یہ اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, یہ ہمیں جینے نہیں دیں گے, یہ ہمیں سانس لینے نہیں دیں گے, ہر قدم پر ایک رکاوٹ ہے, ہر قدم پر ایک اعتراض ہے, ہر قدم پر ایک تہمت ہے, روزانہ اخبار میں ایک نیا شوشہ ہے, روزانہ ایک نیا ایشو ہے. تو آج سے زیادہ کل تھا, جو آج ہے وہ کل اس سے زیادہ تھا. جس طرح آج کے سپر پاور اسلام کے مخالف ہیں, اسی طرح سے کل سپر پاور کا نام تھا کفار مکہ. کل سپر پاور کا نام تھا ابو سفیان, کل سپر پاور کا نام تھا ابو لہب, کل سپر پاور کا نام تھا ابو جہل. یہ بڑے بڑے ابو اسلام کے خلاف تھے, اور مقابلے میں کون تھا؟ وہ تھا جس کو دنیا یتیم عبداللہ کہتی تھی, جس کے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں تھا, لیکن جس کے پاس طاقت تھی تو ایمان کی تھا, جس کو بھروسہ تھا تو خدا کے اوپر بھروسہ. اور مخالفت کا انداز یہ تھا. آج کیا مخالفت ہمارے ساتھ ہے؟ آج ہم میں وہ روح بلالی نہیں ہے, آج ہم میں وہ محبت اسلام نہیں ہے جو کل پائی جاتی. آپ غور کریں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھنے کے لیے آئے اور سجدے میں سر رکھ کے سبحان قدوس کہتے ہیں. اور وہی خانہ کعبہ کے پاس کچھ لوگوں نے
بتوں کے لیے جانور ذبح کیے اور ان جانوروں کی گندگی سامنے پڑی ہوئی ہے، اور بڑے بڑے سپر طاقت کے نمائندے وہاں کنارے کنارے کھڑے ہوئے ہیں، اور پیغمبر اکیلے سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کہتا کون ہے جو اس گندگی کو اٹھا کے محمد کے سر پر ڈالے؟ بدبخت آتے ہیں جن کو خدا کا خوف نہیں، قیامت کا خیال نہیں، آتے ہیں اور پیغمبر کے سر اقدس کے ساتھ جسارت کرتے ہیں۔ جسارت ایک مرحلہ ہے، دیکھیے ظلم ایک مرحلہ ہے، کسی کو ستانا ایک مرحلہ ہے، لیکن اس ظلم پر لوگوں کو ہنسنا اس سے بڑی تکلیف ہے۔ کوئی آدمی آپ کو بھرے بازار میں 4 گالیاں دے تو ایک مرحلہ ہے، لیکن 4 آدمی اس گالی کو دیکھ کر کے ہنسے، اس سے جو تکلیف ہوگی وہ گالی سننے سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ پیغمبر کے ساتھ ایک جسارت کی گئی اور سامنے کھڑے ہوئے کفار مکہ تالیاں بجا رہے اور ہنس رہے ہیں، لیکن کیا اس ظلم سے پیغمبر نے اپنا مشن چھوڑ دیا؟ وہ گھر میں بیٹھ گئے، انہوں نے خدا سے کہا پروردگار مجھ سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے، میں تو بدبختوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جانا چاہتا ہوں، میں ان کو انسان بنانا چاہتا ہوں، میں ان کی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ بدبختوں کو خود خیال نہیں تو مجھے ان کی کیا پرواہ، مجھے گھر میں جا کے بیٹھ جانا چاہیے، لیکن پیغمبر نہیں بیٹھے۔ ایک جملہ آپ سے اور عرض کروں، اور آپ دیکھیں اگر پیغمبر کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچے تو اسلام کے دامن پر دہشت گردی کا دھبا نہیں آئے۔ اور یہ بات اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں، یہ حسین اور حسین کی کربلا کا اثر ہے کہ اگر اسلام دنیا والوں تک کربلا کے راستے سے پہنچا ہوتا تو کبھی اسلام کے دامن پر دہشت گردی کا دھبا نہیں آتا۔ یہ اس اسلام نے دہشت گردی کو قبول کیا ہے جو اہل بیت کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر سے نکلا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب ڈپلیکیٹ مال بدنام ہوتا ہے تو بات تو اثر اصلی پر پڑتا ہی ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ پیغمبر نے نہ صرف ایک کام نہیں چھوڑا بلکہ دعا کیا دی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ پیغمبر کی محبت دیکھیں، کون جو ستا رہے ہیں، جو ایذا پہنچا رہے ہیں، جو گندگی پھینک رہے ہیں، جو کانٹے بچھا رہے ہیں، جو کوڑا ڈال رہے ہیں، پیغمبر کیا ہے؟ پروردگار یہ میری قوم۔ پیغمبر نے یہ نہیں کہا یہ کافر ہے، یہ دشمن ہے، یہ میرے خلاف ہیں۔ پیغمبر نے خلاف کی بات نہیں کی، دشمن اے اللہم اہد قومی، پروردگار یہ میری قوم۔ آپ سچ بتائیں اس پیغمبر کا دل کتنا بڑا ہوگا جو پتھر کھانے کے بعد بھی اس قوم کو اپنی قوم کہے۔ یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ پیغمبر نے محبت لوگوں کے دلوں میں ایجاد اور ایسی محبت ایجاد کی کہ لوگوں میں تبدیلیاں آ گئی۔ آپ غور کریں، ایک بات بیچ میں آئی ہے، آپ سے کہہ رہے ہیں صلوات دیجیے محمد اور آل محمد۔ ایک بات آپ سن لیں جو کہ یہاں ممبئی کے قانون کے اعتبار سے 10 بجے کے بعد لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جائز نہیں، ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اگر کوشش کریں کہ 9 بجے مجلس شروع ہو جائے اور 10 بجے ختم ہو جائے،
اور اگر آپ دو چار منٹ پہلے آ جائیں تو اور اچھا ہے، تاکہ ہم کسی طرح کی پابندیوں کے شکار نہ ہوں۔ صلوات دیجیے بر محمد۔ دیکھیے، پہلے زمانے میں جب تعلیم ہوتی تھی اور اسکول میں بچے جاتے تھے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا، پہلے جب تعلیم ہوتی اسکول میں بچے جاتے تھے تو استاد اور طالب علم، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک محبت کا رابطہ ہوتا ہے۔ استاد اپنے کو باپ سمجھتا تھا اور پڑھنے والے لڑکے اپنے کو اولاد سمجھتے تھے۔ اور جتنا باپ اپنی اولاد کو چاہتا تو اتنا اپنے پڑھنے والے لڑکوں کو چاہتا تھا، اور پڑھنے والے لڑکے جتنا اپنے باپ کا احترام کرتے اس سے زیادہ اپنے استاد کا احترام کرتے۔ ہندوستان میں یہ ماحول ایک زمانے میں تھا، اور ہم نے یہ دیکھا ہے دینی تعلیم کے ماحول میں۔ میں آپ سے واقعہ بتا رہا ہوں، سچا واقعہ، دیکھیں پہلے حالت کیا تھی اور آج حالت کیا ہے۔ ہندوستان میں ایک شہر ہے بنارس، وہ ایک مدرسہ جوادیہ، اس کے پرنسپل ہوتے تھے آیت اللہ ظفر الحسن صاحب مرحوم۔ جو لوگ اس ایریے کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، ان کا نام سنا ہوگا۔ شہر بنارس کے سب سے بڑے عالم تھے وہ، بس کہ شہر بنارس بلکہ کہ مشرقی یو پی کے، ایسٹرن یو پی کے سب سے بڑے عالم تھے وہ۔ اور بنارس اور اعظم گڑھ اور پٹنہ اور بہار سب جگہ ان کی عزت ہوتی تھی، لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ ان کے استاد تھے نادر الزمن مولانا سید ابن حسن صاحب قبلہ نونہروی مرحوم۔ کبھی انہوں نے سلطان المدارس لکھنؤ میں ان سے پڑھا تھا، ان کے پڑھنے کے بعد وہ گئے عراق اور وہاں سے پڑھ کے آئے اور مجتہد بن کے آئے اور بڑا علم لے کر کے آئے اور بڑے درجے پر فائز ہوئے۔ لیکن جن لوگوں نے دیکھا وہ بتاتے ہیں کہ وہ پرنسپل ہو گئے تھے، مرجع ہو گئے تھے، بڑے ہو گئے تھے، احترام لوگ کرتے تھے، لوگ ان کے آگے آگے جھکے رہتے تھے، لیکن جب ان کے استاد آتے تھے تو استاد کے سامنے ایسے بیٹھتے تھے جیسے کمترین آدمی بیٹھا ہو۔ اور جب استاد مجلس پڑھنے کے لیے جاتے تو ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، اور جب فرش ادا پر پہنچ کے وہ جوتا اتارتے تھے تو ظفر الحسن صاحب دوسرے کو نہیں کہتے تھے، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے استاد کی جوتی اٹھا کے اپنے بغل میں رکھ کے لے کے جاتے تھے۔ اور کیا مجال جو کوئی آدمی جسارت کر لے جائے استاد کے بارے میں۔ آیت اللہ رضمہ آغائے شیخ مرتضیٰ مطہری علیہ رحمت و رضوان، ان کے استاد تھے آیت اللہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب المیزان۔ آپ احترام دیکھیے، آغائے مطہری بڑا درد دے رہے تھے، ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کتاب پڑھاتے پڑھاتے ایک جگہ پہنچے تو آغائے مطہری کی رائے اپنے استاد کی رائے سے کچھ مختلف تھی۔ جو فٹ نوٹ میں علامہ طباطبائی لکھا تھا آغائے مطہری اس سے متفق نہیں تھے۔ جب وہ اپنا ویو ایکسپلین کرنے لگے، اپنی بات بیان کرنے لگے، ہم نے دیکھا انہوں نے کتاب اٹھا کر کے اپنے آنکھوں کے سامنے رکھ لی
اور دھیرے دھیرے کہا کہ میں نے اس مسئلے کو کئی مرتبہ اپنے استاد سے پوچھا، لیکن کچھ ایک لفظ جو جسارت اپنے استاد کے بارے میں انہوں نے کی ہو، ایسا چاہتے تھے جیسے باپ سے زیادہ اپنے استاد کو چاہتے تھے۔ تو جب اسٹوڈنٹ اور ٹیچر میں باپ اور بیٹے کا رابطہ تھا تو بچہ گھر سے نکلتا تھا کچا، بد اخلاق، بدتمیز، لیکن جب اسکول سے واپس آتا تھا تو اخلاق سیکھ کے آتا تھا، تمیز سیکھ کے آتا تھا، احترام سیکھ کے آتا تھا، کیونکہ رابطہ محبت کا تھا، رابطہ تجارت کا نہیں تھا۔ کل تعلیم عبادت تھی، آج تعلیم تجارت ہے۔ جب تک عبادت تھی تو اسکول تربیت گاہیں تھیں، ٹریننگ سینٹر تھے، باپ مطمئن ہو جاتا تھا بچے کو بھیجا ہے تو انسان بن کے نکلے گا۔ جب سے تجارت ہو گئی ہے تو احترام ختم ہو گیا ہے۔ جب احترام ختم ہو گیا تو بچے کو جب انسانیت کا درس دیا ہی نہیں جائے گا تو دنیا میں انسانیت کہاں نظر آئے؟ انسانیت کا درس اسکول ہی میں دیا جاتا ہے، گھروں میں تو انسانیت کا جہاد فرصت ہی نہیں ہے۔ تو وہ جگہ جہاں انسانیت کا درس دیا جاتا تھا، جب وہاں انسانیت ہے ہی نہیں تو بچے انسان بنیں گے نہیں۔ تو جب انسان بنیں گے نہیں تو جب جانور بن کے نکلیں گے تو جنگل کا قانون کیا ہے؟ یہ اس کو کھایا جا رہا ہے، وہ اس کو کھائے، یہ اس پر حملہ کر رہا ہے، وہ اس پر حملہ کر رہا ہے۔ آج ساری دنیا میں جو ہنگامہ ہے، کیوں؟ لیکن انسانیت رخصت ہو گئی۔ اسکولوں میں انسانیت نہیں ہے، وہ گھڑی دیکھ کے آتے ہیں، پیسہ لیتے چلے جاتے، ان کو کیا پرواہ کہ آنے والے کو ہمیں کیا تبدیل کرنا۔ لیکن جن کے دل میں محبت ہوتی اور جو تعلیم کو عبادت جانتے، تجارت نہیں جانتے، وہ وقت کو نہیں دیکھتے، سامنے والے کو دیکھتے۔ وہ بگڑے ہوئے لڑکے کو پڑھانے کے لیے زیادہ پیسے نہیں دیتے، وہ بگڑے ہوئے لڑکے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی ہمدرد ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھ رہا۔ گرچہ آج کل وہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا، آج کل مریض پر نظر کم ہوتی، جیب پر نظر زیادہ ہوتی۔ لیکن آپ کسی اسپتال میں چلے جائیے تو جب تک آپ کے گھر کے آخری پیسے ختم نہیں کرواتے اس وقت آپ کو دوبارہ گھر واپس آنے نہیں دیں۔ میرے ایک دوست نے بہت اچھی بات ایک زمانے میں کہی تھی، کب تو مسئلہ یہ ہو گیا بیمار ہونے کے بعد ہم خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہم اچھے ہیں یا اچھے نہیں ہیں، یہ فیصلہ بھی ڈاکٹر کو کرنا پڑے گا ہم اچھے ہیں یا اچھے نہیں۔ ہم کہیں صاحب ڈاکٹر آج ہم بہت فریش ہیں، بہت فری ہیں، بہت ہمیں سکون مل رہا ہے، ہمیں ساری تکلیفیں تو کہنے نہیں ابھی آپ کی بیماری ہے۔ تو آپ دیکھیں کیسی چیز ہے۔ دیکھیے محبت ہوتی تو کیا ہوتی، جب تجارت ہے تو کیا ہے، محبت ہے تو کیا ہے۔ ایک صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے روزانہ لوگوں کو درس دیا کرتے تھے۔ دیکھیے عبادت الگ ہے، عادت الگ ہے، اور بڑے لوگوں کو درس دیتے تھے، ہائی کلاس والوں کو۔ ایک دن وہ مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے وقت آئے اور شاگرد آئے تو کلاس شروع ہو۔ اتنے میں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے وہاں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں،
ग्रुप बना करके कमजोर बच्चे को पीट डाला और उसकी कायदे से पिटाई कर दी। ये देखते रहे, ये बेचारा पिट रहा है। बकिया को समझाया बुझाया उन्होंने। अब ये जो बच्चा पिट गया था, इसको बुला के लेके आया, अपनी गोद में बिठाया। आप देखिए मोहब्बत से कैसा आदमी तब्दील होता है, और इस तब्दीली का असर क्या होता है। बिठाया, मोहब्बत से शफकत से हाथ फेरा, बात करते रहे, उसके गुस्से को ठंडा किया, उसके दिल को सुकून दिया, और रफ्ता रफ्ता बिठा करके उसके दिल में जो बकिया लोगों की नफरत आ गई थी वो नफरत भी दूर की। और उससे पूछा, बेटा तुम नमाज पढ़ते हो? कहने की जी हाँ। क्या? सूरह अलहम सुना। सूरह अलहम सुना। उसने सूरह अलहम सुनाना शुरू किया तो सही तौर से सूरह अलहम सुना नहीं सका। बस एक जमाना था जब हम लोग नमाज पढ़ना शुरू करते थे पुराने जमाने में, तो लोग जा करके अपना सूरह अलहम किसी आलिम दीन से चेक कराते थे हम सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि 50 साल 60 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए सूरह अलहम सही नहीं है। और अपनी दानिश में किसी चीज को सही जानना अलग है और सही होना अलग है। उन्होंने बैठ के उसको सूरह अलहम सही कराई, और सही कराने में 2-3 घंटे लग गए। उनके जो बड़ा क्लास था, आज क्लास की छुट्टी, मुझे वो नहीं पढ़ाना, मैं इस एक बच्चे को लेके पढ़ाऊंगा। न बच्चे का नाम जानते, न बाप से वाकिफ है, खाम तौर का बच्चा, लेकिन मुसलमान है, शिया है, मस्जिद में आया है। और इस बच्चे को इस शख्स ने अपनी गोद में बिठा करके समझाया बुझाया, सूरह अलहम इसकी ठीक करा दी। आप गौर करें असर उसका क्या हो। इस मोहब्बत ने असर क्या दिखाया। बच्चा तो तब्दील हो गया, बच्चे की सूरह अलहम दुरुस्त हो गई, नमाज उसकी सही हो गई। एक बुजुर्ग थे जिन्होंने बड़ी रियाजत की थी, बड़ी मेहनत की थी, 40 साल इबादत की थी, और 40 साल इबादत करने के बाद वो इल्म हासिल किया था। अगर वो चंद कलिमात किसी पत्थर पर पढ़ते तो उसको तब्दील करते, किसी पीतल पर पढ़ते तो उसको तब्दील करते। लिक्विड की जरूरत है, खाली कलिमात जबान से निकाले और तब्दील करते। 40 साल मेहनत करके इल्म हासिल किया। इस शख्स के पास आए जिसने एक रात में एक आदमी की सूरह अलहम दुरुस्त कराई, और आने के बाद जुमला कहने के भाई मैं तुमसे एक गुजारिश लेके आया हूँ, एक इल्तिमास लेके आया हूँ, एक तकाजा लेके आया, मेरी बातों को सुन। क्या? क्या मैं हाजिर हूँ कि मैंने जो 40 साल मेहनत करके इल्म हासिल किया है, मैं ये इल्म तुमको मुफ्त देना चाहता हूँ, मैं फ्री देना चाहता हूँ, ये बातें रात तुमको बताना चाहता हूँ। बस सिर्फ ये चाहता हूँ तुमने जो उस रात उस बच्चे की सूरह अलहम सही कराई थी उसका सवाब मुझे दे। मैं 40 साल की मेहनत तुम्हें दे रहा हूँ, 2 घंटे की मेहनत मुझे दे। आप गौर फरमाए मोहब्बत से कैसे आदमी तब्दील होगा। आज हमारे घरों में अगर मोहब्बत आ जाए तो बच्चे तब्दील हो जाते हैं। देखिए बाप हिटलर नहीं है। हमारे बाप होने का मतलब नहीं कि हमारे हाथ में डंडा रहे और बच्चे हमसे ऐसे कांपे जैसे पुलिस से कांपते हैं। जब हम बच्चे को खुलने ही नहीं देंगे तो तब्दील कहां से करेंगे। यही वजह, वो घर जिसमें हमेशा पुलिस जैसा माहौल रहता है उसमें बच्चे घर में शरीफ रहते हैं, बाहर लेकिन वो माहौल जिसके घर में मोहब्बत होती है,
اس میں بچے اندر سے تبدیل ہو جاتے. یہ بچے محبت کرنے کے لائق، ان کو بدلنا ہے تو محبت سے تبدیل کرو. ان کو اگر کوئی چیز تبدیل کر سکتی ہے تو ماں باپ کی محبت. مجھے اس موضوع کو تفریح نہیں کرنا ہے کہ میں وقت بلا توس کروں گا کہ ان جوانوں کو کون سی چیز تبدیل کر سکتی ہے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری جوان نسل خاص کر لڑکیاں نہ بہکیں تو ہمیں چاہیے اپنے گھر میں محبت اتنی دیں کہ وہ باہر کی محبت کے شکار ہو. میں جملہ کہہ کے بات کو تمام کر کے مسائل کی منزلوں سے قریب ہونا چاہتا ہوں. جب آپ اپنے گھر میں کسی کو بہترین عمدہ ہائیجینک صحیح کھانا دیں گے اور پیٹ بھر کے کھانا دیں گے تو وہ سڑک کا کھانا نہیں کھائے. سڑک کا کھانا وہی کھائے گا جس کو گھر میں مزیدار کھانا نہیں ملے گا. جب آپ گھر میں صحیح محبت دیں گے تو وہ جھوٹی محبتوں میں گرفتار نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ہم کو ٹی وی چھوڑنا پڑے گا، کیبل چھوڑنا پڑے گا، بچوں کو وقت دینا پڑے گا. یہ شیطان جو ہمارے گھروں میں آ گیا یہ سب سے بڑا دشمن ہے بچوں کے لیے. اور اب زمانہ یہ آ گیا ہے ماں باپ ٹی وی کی اسکرین کے پیچھے ہیں، بچے کمپیوٹر کی اسکرین کے پیچھے. ان کی فیلڈ الگ ہے، ان کی فیلڈ الگ ہے. ان کو ان کی خبر نہیں، ان کو ان کی خبر نہیں. اور بمبئی کی زندگی تو وہ ہے کہ جس میں نہ کوئی کھانے پر جمع ہوتا ہے نہ ناشتے پر جمع ہوتا ہے. تو جب کوئی ملاقات کا وقت ہی نہیں ہے تو ادب کہاں سے سیکھیں گے؟ جب کوئی ملنے کا ٹائم نہیں ہے تو اخلاق کہاں سے سیکھیں گے؟ مدرسے میں انسانیت نہیں ہے، گھروں میں بچوں کے والدین کا حق نہیں. تو دنیا انسان کیسے بنے؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں شیعہ بنایا، ہمارے شیعہ دلوں میں اہل بیت کی محبت رکھی اور ہمیں حسین کا عزادار بنایا. ورنہ اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو آج ہم میں جو تہذیب پائی جاتی ہوئی تہذیب بھی نہ ہوتی. ہم ادب سے احترام سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، سکون سے مجلسیں سنتے چلے جاتے ہیں. یہ اثر ہے حسین کی درسگاہ کا، یہ اثر ہے حسین کے مدرسے کا، یہ اثر ہے حسین کے اسکول. عزیزو، آج کی بات یہاں پر تمام، باقیہ باتیں کل پھر آپ کی خدمت درس کروں گا. مسلم ابن عقیل، حسین کے سفیر، حسین کے نمائندے، ہم سب کسی امام کا انتظار کر رہے ہیں. نمازوں کے بعد الجل الجل کی صدائیں بلند کرتے ہیں. نام آتا ہے تو ہاتھوں کو سروں پر رکھ لیتے ہیں. لیکن کوشش کریں جب آئیں تو ان کے ساتھ ساتھ رہیں. جناب مسلم ابن عقیل کوفے میں آئے تو کچھ روایتیں کہتی ہیں 18,000 آدمیوں نے بیعت کی، کچھ روایتیں کہتی ہیں 40,000 آدمیوں نے بیعت کی. بیعت کا مطلب کیا تھا؟ یہ 40,000 آدمیوں نے کہا کہ ہم آپ کے کہنے پر عمل کریں گے، اپنی جان قربان کریں گے لیکن آپ کو تکلیف ہونے نہیں دیں گے. جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ پر آنچ آنے نہیں دیں گے. لیکن ایک منزل وہ بھی آئی کہ جب جناب مسلم نے مسجد کوفہ میں عشاء کی نماز پڑھی اور نماز تمام کرنے کے بعد جب منہ کے دیکھا تو دیکھا پوری مسجد میں کوئی نہیں تھا، مسلم ابن عقیل اکیلے. سب ساتھ چھوڑ کے جا چکے تھے.
آج کی طرح سے رات اجالی نہیں ہوتی تھی، عشاء کے بعد اندھیرا ہو جاتا، کوفے کی گلیاں تاریک، اور کوئی اتنا بھی نہیں تھا مسلم کا ہاتھ پکڑ کر کے گھر تک پہنچا دے۔ مسلم مسجد سے رات کی تاریکی میں نکلے، جگہ معلوم نہیں ہے جائیں تو کہاں جائیں، چلتے چلتے جب تھک گئے ایک دروازے پر دستک دی، کہا کون؟ کہا غریب ہے، کہا میں پیاسا ہوں مجھے پانی پلا۔ عورت نے دروازہ کھول کے پانی پلایا، مسلم ابن عقیل نے پانی پیا۔ جب پانی پی چکے تو عورت نے کہا اے شخص، زمانہ بڑا خراب ہے، رات دیر ہو رہی، اپنے گھر چلا جا، اس اندھیری رات میں اکیلے نہیں رہتے۔ مسلم نے کہا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، میں اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں جو نبوت کا گھرانہ ہے، میں تیرے لیے شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں، رسول اللہ سے تیری شفاعت کی سفارش کروں گا۔ بس رسول اللہ تو عورت نے کہا آپ میرے گھر میں آ جائیں، مولا میرے مہمان، میرے خوشنصیبی، میں آپ کی میزبان بنوں۔ عزاداروں مسلم ابن عقیل اس کے گھر میں آئے، رات بھر عبادت میں بسر کرتے رہے، زیادہ تفصیلات میں جانا نہیں ہے، رات بھر عبادت میں بسر کرتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو ایک بتا لوگوں کو خبر ملی کہ مسلم اس گھر میں ہے، ابن زیاد کی فوجیں اس گھر کے حصار کے لیے آئیں، مسلم گھر میں نہ رہے، گھر سے باہر نکل آئے۔ پوچھا مولا کیوں گھر سے باہر نکل رہے؟ کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری موجودگی میں نامحرم اس گھر کے اندر آئے، میں باہر نکل جانا چاہتا ہوں۔ اے مسلم آپ اتنے غیرت دار کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ عورت کے گھر میں کوئی غیر آ جائے۔ ارے اس وقت آپ کہا کہ جب زینب کی چادر لٹ رہی تھی، خیموں میں آگ لگائی جا رہی تھی۔ اجرکم علی اللہ، مسلم گھر سے باہر نکلے، جنگ کر رہے ہیں، مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے، جنگ کر رہے ہیں، چاروں طرف سے جنگ ہو رہی ہے، لشکر پر لشکر چلے آ رہے ہیں، لشکر پر لشکر چلے آ رہے ہیں۔ جب جنگ آگے بڑھ گئی اور دیکھا کہ کسی طرح سے مسلم پر قابو نہیں پایا رہا تو پتھر آنے لگے، آگ برسنے لگی، لیکن اس کے باوجود مسلم آگے بڑھتے چلے جا رہے۔ ایک جملہ روایت ملتا، اتنے میں ایک آدمی نے پیچھے سے جناب مسلم کے سینے پیچھے پر ایسا نیزہ مارا کہ مسلم زمین پر گر پڑے۔ لوگوں نے مسلم کو گرفتار کیا، ابن زیاد کے دربار میں لائے، بس آخری فقرے سنے، امام زمانہ کو پرسہ دے۔ ابن زیاد کے دربار میں آئے، مسلم پیاسے ہیں، زخموں سے خون بہ رہا ہے، ایک پیغام ہے جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، کہا مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ لوگوں نے پانی لا کے دیا، جیسے ہی مسلم نے پانی منہ سے لگایا، خون کے قطرے پانی میں گرے کہ یہ پانی نجس ہو گیا، میں نہیں پیوں گا۔ دوسری مرتبہ پانی لگایا گیا، پھر پانی میں قطرے گرے، کہا نہ پیوں گا۔ پھر تیسری مرتبہ لگایا، پانی لگایا تو دانت پانی میں آ گئے، کہا نہیں پیوں گا۔ کیسا لگتا ہے میں پیاسا دنیا سے جاؤں گا؟ عزیزو یہ پیغام ہے، دیکھو جان چلی جائے لیکن نجس غذا مت کھانا، جان چلی جائے لیکن حرام غذا مت کھانا۔ اے حسین کے غم میں رونے والوں، حسین سے درس سیکھو، مسلم سے درس سیکھو، جان دیتی پیاسے رہے لیکن نجس پانی نہ پیا۔ عزاداروں پر جملہ سنو، پسر صاحب نے ابن زیاد کو دیا کہ مسلم کو اوپر لے جاؤ، مسلم کو کوٹھے پر لے جایا گیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد آواز دی، ایک مرتبہ رخ کیا مکے کی طرف، آواز السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین میرا سلام قبول کرو۔ ابھی مسلم سلام کر رہے تھے کہ ظالم نے مسلم کے گردن پر تلوار ماری، مسلم کا جنازہ اوپر سے زمین پر پھینک دیا گیا۔
کشاف وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سے ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر رنج و غم و علم ہمارے امام سے دور فرما. پروردگار ہم اہل بیت کی مرضی کے مطابق عزاداری کرنے کی توفیقات عنایت فرما، اس عزاداری کو قبول فرما اور اس کو ہمارے لیے قبر کی روشنی کا ذریعہ قرار فرما، اس کو ہمارے لیے آخرت کا ذریعہ قرار فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. پروردگار شیعان اہل بیت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ہمیں زیادہ زیادہ اپنے امام سے دعا کرنے کی توفیقات عنایت فرما اور ہم سب کو امام زمانہ السلام کی دعاؤں میں شامل فرما. اذان میں ایک طرف سے کوشش کریں گے 9 بجے سے پہلے آ جائیں تاکہ بعد وقت تمام ہو جائے اور کوئی پریشانی ماتم میں حسین.